حضرت ام سلمہ حضور کی زوجہ ہے، بخاری مسلم، ان کے پاس حضور کا ایک بال مبارک تھا، چاندی کی ڈبیا میں بند کر کے رکھا ہوا تھا۔ جو لا علاج مریض ہوتا وہ حضرت ام سلمہ کے پاس لایا جاتا، وہ کہتی پیالے میں تھوڑا پانی لاؤ، پیالے میں پانی آتا تو وہ منہ مبارک کو پیالے میں ذرا بھگو دیتی، کہتی لو پی لو، اللہ شفا عطا کر دے گا۔ لا علاج حضرت انس بن مالک 10 سال حضور کی نوکری کی۔ لوگ پوچھتے انس کیا کمایا ہے؟ کہنے لگے جو کمایا وہ صندوق میں بند کر کے رکھا ہے۔ 10 سال نوکری کی نبی پاک، جو کمایا بند کر، انتقال کا وقت آیا تو حضرت ثابت بنانی کو بلایا، آپ کے شاگرد تھے، کہنے لگے جب بکسا کھول کے لا، کھول کے لائے تو ایک ڈبیا نکلی، فرمایا اسے بھی کھول، جب اسے بھی کھولا ایک منہ مبارک نکلا، کل زندگی کی کمائی، نبی پاک کا اقبال مبارک۔ کہا اس کا کیا کرنا ہے؟ فرمانے لگے جب مر جاؤں نا غسل دے کے تو میری منہ کھول کے زبان کے نیچے رکھ دینا۔ حضور اس کا کیا فائدہ؟ فرمایا جب فرشتے حساب لینے آئیں گے، من ربو کا بولیں گے، پہلا لفظ کہنے کے لیے منہ کھولوں گا تو سامنے حضور کا منہ مبارک ہوگا۔ پس مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا؟ فقط تک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا۔ اور میرے اعلیٰ حضرت مشورہ دیتے ہیں، کہتے ہیں لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، ہم نے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ حضور کے اس پر سینکڑوں دلائل ہیں، سینکڑوں، اس پر 20 متواتر اور صحیح حدیثیں، لیکن لوگ ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں۔ نبی پاک دیکھیں نا، ہمارے کسی نوجوان کو آج میں کہوں نا ایم اے بی ایڈ کو کہ وہ کسی آدمی نے سالن میں تھوک دیا ہے، کہے گا نہیں میں نے کھانا ہی نہیں۔ ہمارے بچے اس کو لوگ نفاست سمجھتے ہیں، حالانکہ بزرگوں کے جھوٹے میں شفا ہوتی ہے۔ امام راضی فرمایا کرتے تھے کسی نیک کا جھوٹا کھا، اللہ تیرے حافظے کو مضبوط کر دے گا۔ لیکن ان چونکہ سب تو نیک اسی ہیں، ساڈا کھائے جنہیں کھانا ہے، اسی کھلی کسی نہ کھائیے، سب سے سیاڑے تو ہم خود ہیں، اس لیے کوئی کھائے ہمارا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سنو، وہ آپ نے حدیث سنی ہے نا کہ 70 صحابہ تھے اور ایک دودھ کا پیالہ تھا، تو حضور نے 70 کو پلایا تو 71ویں نمبر پر پیا۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا اگر میں اللہ کا رسول ہو کے 70 غلاموں کا جھوٹا پیتا ہوں تو بتا تیرا، یہ بخاری مسلم ہے۔ لیکن اب ہماری نفاست پسندیوں کے رنگ بھی نالے ہیں نا، انہیں روٹی کھا لئیے، اور اکثر اگر آپ ناراض نہ ہو تو بات کرنی پڑتی ہے، جب سامنے آ جاتی ہے تو کرنی پڑتی ہے۔ امیر کا جھوٹا ہو تو پھر خیر ہے، اگر غریب کا ہو تو جی چل سب تو پیے انہیں دے دیو، تو یہ ماڑے دا ہاتھ لگ گیا چاہے تو کے لیا، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ اس کا مطلب ہے نفاستیں بھی ہم دولتوں سے آئیں گی، دولت سے آئے گی، معاذ اللہ سے۔ بہرحال عنوان نہیں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری مسلم ہے، کہتے جب خندق کی جنگ ہو رہی تھی نا، غربت بڑی تھی، قحط بڑا تھا، صحابہ پریشان تھے، 2 3 پتھر پیٹ پہ باندھے ہوئے۔ میں حضور کو دیکھ کے گھر آیا تو زوجہ سے کہا بھلی مانس کچھ ہے کھانے کی؟ کہنے لگی تھوڑے سے جو ہے۔ تو میں نے کہا پیسوں کی تو کتنی روٹیاں بنے گی؟ کہنے لگی 2 3 4 بن جائیں گی۔ کہنے لگے سالن، تو زوجہ کہنے لگی اگر وہ بکری کا بچہ ذبح کرو تو 3 4 بندوں کا سالن بھی بن جائے گا۔ کہتے میں نے اسے ذبح کیا، بیوی سے کہا تو جاؤ پیس۔ کہتے میں نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی خدمت میں۔ زوجہ کہنے لگی کان میں کہنا حضور کے سارے نہ آئے، جس طرح لیڈروں کے کھانے اندر ہوتے ہیں علیحدہ، اور جو نعرے لگا رہے ہوتے ہیں نا سویر سے انہیں ڈبہ ملتا ہے، لیکن وہ پھر بھی نعرے لگاتے ہی رہتے ہیں۔ مجھ پہ الزام لگنے لگا ہے کہ آپ سیاست دانوں کو ہر جمعے میں رگڑا دیتے ہیں، تو میں کہنا ان صحیح کر چھوڑو پھر اسی مڑ جانے ہیں، انواع کو سیاڑے ہو جان، یہ سیاڑے نہیں ہو رہے، ہمیں بات کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ شعر کہہ دیتا ہوں کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کر دے تو چرچا نہیں ہوتا، انہوں نے کدے پوچھا جی۔
सानू आखे दे चुप रहो। लेकिन भाई ये इस मिंबर का तकाजा है, मेरे इमाम आजम का फतवा है, जो आलमी हालात से बाखबर ना हो वो जुमे का खुतबा ना दे। वो जो रटी रटाई बातें हमसे नहीं होती, इसलिए कि जलाले बादशाही हो या जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। हक बात इंशाल्लाह हो रही है और होती रहेगी। वो बात साफ सुथरी है। अगर कोई बात ऐसी होगी तो वो बात, अगर गौस पाक अपने खुतबा जुमा के अंदर कह सकते हैं कि मैं जालिमों को हुक्मरान नहीं बनने दूंगा, तो हम तो उनके नौकर है ना, फिर हम कादरी कैसे हो गए अगर गौस पाक के तरीके पे अमल ही ना करें तो। इसलिए मेहरबानी करे, हमें कोई शख्स ऐसा मशवरा न दे, बल्कि कई दफा जुल्म होता है, जब कोई मशवरा देता है तो और तेज होने दिल करता है। इसलिए मेहरबानी करें ऐसी कोई मुशावरत न करें। बिल्कुल जो गलत बात करेगा उस पर हम बोलेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता नहीं, खुल खला के बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। इसलिए कि अल्लाह ने जुबान दी है, वो किसी वडेरे के कदमों में बैठने के लिए नहीं दी, वो रसूलुल्लाह के तराने पढ़ने के लिए दी है। तराने पढ़ने, अगर हजरत बिलाल रस्सियों में बंद होके और अबू लहब और उतबा उतैबा और अब्दुल्ला बिन जदान और उमैया बिन खलफ जैसे लोगों के बीच खड़े होके कह सकते हैं नहीं, बात जो सच्ची है वो की जाएगी, तो हम मिंबरे रसूल पे बैठ के नहीं कह सकते। अपने भी खफा मुझसे है, बेगाने भी नाखुश, मैं ज़हरे हलाल को कभी कह न सका कन, मैं कहता हूँ वही बात समझता हूँ जिसे हक ने अबलाए मस्जिद हूँ मैं तौहीद का फर्जंद। इसलिए कोई शख्स इस ना समझे। हाँ ये बात अलहदा है कि हमारा सियासी एजेंडा कोई नहीं, हमारा एजेंडा रसूलुल्लाह की नौकरी है सल्लल्लाहु अलैहि। सियासी एजेंडा कोई नहीं, अल्लाह के बस की मोहब्बत, तो सियासत का चलन छोड़ दिया। हम अगर इश्क न करते तो हुकूमत करते, वो बात अलहदा है। बाहर अलाम दाम बरसरे मतलब हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, ज़ौजा ने कहा कान में क्या नाम, मैंने कान में जाके कहा हुजूर 2-4 बंदों की रोटी है, आ जाए खाना खा ले। वो वाला रंग नहीं था ना कि लीडरों का खाना और कारकुनों का खाना, चलो और गल कर लेने आ, पीड़ां दी यखनी ते रोटियां पे हो के कहते हजरत जी बीमार ने ते मुरीद लंगर खाने दे च शिफा है। ते मैं क्या तू भी खा मार, तेनू भी शिफा हो जाएगी, तू अपने लिए उसे चूरी पकाई अंदर। ये रंग वहां नहीं था। मेरे नबी ये पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कान में का हुजूर 4-5 बंदों की रोटी है। हुजूर बाहर निकले खंदक से, बाहर निकल के फरमाया चलो भाई सारे, जाबर ने खाना पकाया हमारा। हजरत जाबर कहते मैंने दौड़ लगाई, घर आ गया और मैंने कहा तुझे तेरी मार होए, हुजूर तो 1000 से ज्यादा बंदा लेके आ रहे। तो कहते तूने कहा नहीं था नबी पाक से 4-5 बंदों का है। हजरत जाबर की ज़ौजा का अकीदा सुनो, कहने लगे मैंने तो कान में कहा था, दूसरे ने सुना भी नहीं, वो तो हुजूर ने कहा सारे चलो। तो कहते ज़ौजा मुझे तसल्ली देने लगी, कहने लगी बस फिर जो नबी आ रहे हैं वो इंतजाम भी कराएंगे, जो आ रहे हैं वो इंतजाम भी कराएंगे। क्या कहा मौलाना हसन रजा ने, कलम तोड़ दिए। कहने लगे आज जो ऐब किसी पर नहीं खुलने देते, आज जो ऐब किसी पर नहीं खुलने देते, अरे कब वो चाहेंगे मेरी हशर में रुसवाई हो, दिल में हो याद तेरी कूचाए तन्हाई हो, फिर तो खलवत में अजब अंजुमन आराई हो। कहते हुजूर आए 1000 से ज्यादा का लश्कर लेके और मुझे फरमाने लगे रोटियां ना पकाना, पहले आटा मेरे पास लाओ और चूल्हे से खाना ना उतारना, मुझे ले जाओ। कहते मैंने सालन भी पेश किया, रोटियां भी। हुजूर ने थोड़ा सा लवाबे दहन आटे में डाल दिया, लवाबे दहन, थोड़ा सा लवाबे दहन हंडिया में डाल दिया। फरमाया अब निकालते जाओ और खाते जाओ, मेरा जूठा हो गया, अब निकालते जाओ। हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला कहते हैं 1400 बंदे ने खाया, हमें नहीं पता रोटियां किधर से आई, इतनी बरकत हुई पता नहीं किधर से आई, सालन पता नहीं किधर से आया। कहते सारे सैर होके खा लिया तो फरमाया चलो भी जाओ जाके काम करो। मुझे फरमाने लगे अब तू भी खा, आजा बच्चे भी बुला। कहते सब ने खाया। हुजूर उठ के जाने लगे तो फरमाया जरा रोटियां देख, पहले ज्यादा थी कि अब ज्यादा है।
ذرا دیکھنا سالن پہلے زیادہ تھا کہ اب زیادہ ہے؟ تو میں نے کہا نہیں حضور پہلے سے زیادہ ہے، میرے محبوب کے تبرک میں اتنی برکت ہے۔ تو حضور کے وجود سے جو چیز لگ جائے تو اسے قیمتی نہیں سمجھتا؟ کہاں بیٹھ کے دین پڑا ہے؟ یہاں ہمیں سمجھا لے یا پھر ہم تجھے سمجھائے، صحیح تینوں سمجھائیے تو صحیح کر کے سمجھائیے۔ ان لوگوں کو گمراہ کرتے ہو، اتنا غلط نظریہ، اس قدر غلط سو۔ میں نا غار ثور پہ چڑھنے لگا تو مجھے وہاں ایک نیچے صاحب مل گئے، کہنے لگے اتنے کی لین چلے ہو؟ میں کہ تینوں اسی اتھوں بھی نہیں پوچھ کے آئے جدو کرو آئے ہیں، اتھوں بھی نہیں تینوں پوچھنا بے لیا، تو غلط فہمی دا شکار ہے۔ کہنے لگا وہ تو حضور تو کام سے گئے تھے، اب آپ کو کیا کام ہے؟ میں کہ ایسے لئے ٹائم نہیں تیرے نہ گل کرن دا، اس واسطے کہ سانوں تے غار ثور پہ یاد ہوں گی۔ وہ واپس آ گئے، عام آدمی تھا، خیر وہ کہیں سے آیا ہوا تھا، اردو بولتا تھا۔ تو میں عمرہ کرنے کے لیے جارانہ سے واپس آیا تو طواف ہم کر رہے تھے، وہ بھی مجھے نظر آ گیا دوڑتا ہوا۔ میں انہوں بات مار لی، میں کیا حضرت حاضرہ تے پانیاں سے دوڑیا سن تے تو کا تو چھالا ماری پھر میں او پیا ہی کولر تے جا پی آرام کر جا کے۔ کہندے نہیں انہاں دی ادا تے ادا کرنی ہے۔ تو میں کہ اگر تو حضرت حاجرہ دی ادا کرنی تے اسی حضرت ابو بکر صدیق دی ادا کرنی ہے۔ عجیب آدمی ہے بھائی تو، عجیب بات ہے، لوگوں کا فلسفہ اپنا اپنا، اور پھر پکڑے ان کی اس بندے کو جو جواب نہ دے سکے۔ ایسا نہ کرو، یہ زیادتی ہے، امت کو اکٹھا کرو، اتفاق۔ یہ مجھ سے سوال کئی جمعے سے ہو رہا تھا، میں اصل میں نا ان موضوعات کو چھیڑتا نہیں، میری طبیعت اور ہے، لیکن کو بندہ یہ نہ سمجھے کہ ہمیں جواب نہیں آتا۔ یہ سوال اٹھاتا کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمیں جواب اللہ کے فضل سے، اللہ کے فضل سے۔ یہ قرآن مجید پڑھا ہے، یہ مسجد ہے، یہ جمعے کا دن ہے، ہم بات صرف وہ کرتے ہیں جس میں ضمیر اجازت دیتا ہے، اس لیے کہ سدا تو نہیں نہ رہنا، پتہ نہیں صبح سو کے اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا، تو قوم کو گمراہ کر کے دین کے نام پہ جانا کدھر ہے؟ اس لیے بھائی خیال ہوتا ہے کہ تم لوگوں کو خراب نہ کرو، ہم تو چاہتے ہیں امت اکٹھی ہو جائے، لیکن یہ ظلم کرتے ہو، جب چھیڑو گے کسی کو تو پھر تو اس کا حق بنتا ہے نا وہ بولے۔ کوئی چھیڑا جاتا ہے، تھوڑے دن ہوئے حضرت حلیمہ سعدیہ کا سارا گھر گرا دیا، بلڈوزر چلا دیا، کہنے لگے یہاں لوگ آتے ہیں تو شرک ہوتا ہے۔ اور میں نے کہا جہاں اللہ کریم نے توحید پھیلانے کے لیے رسول کو بھیجا، 4 سال جہاں نبی پاک رہے، وہاں کیسے شرک ہو سکتا ہے؟ کس طرح کی تو بات کرتا ہے؟ بہرحال جہاں میرے نبی پاک بیٹھ جائیں وہ جگہ برکت والی ہو جاتی ہے، اس جگہ کو چومنا مسلمان کا ایمان ہے، اس جگہ پہ سجدہ کرنا مسلمان کا ایمان ہے، اس جگہ بیٹھ کے تبرک حاصل کرنا یہ مسلمان کا۔ میں تو پہلی دفعہ ریاض الجنت میں داخل ہوا تو میرے ساتھی کہنے لگے کیا ہوا؟ میں کہا ادھر آؤ، لوگوں نے اگے جا کے ملنی، سانو ایتھے ہی لب گئی ہے، روضہ تم من ریاض الجنہ، باہر حدیث لکھی ہے، حضور نے فرمایا جو یہاں آ گیا وہ جنت میں آ گیا۔ یہ ہے ارض جنت، یہ طیبہ کی زمین ہے، جنت بھی یہی، مال کے جنت بھی یہی ہے۔ ایک بات اور کرنی ہے، بڑی ضروری ہے، میری بھی اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے، اس کو بھی ضرور کرنا چاہتا ہوں، سن لیں۔ محمود غزنوی نا گزر رہے تھے، یہ آپ نے نا میری طرف دیکھنا ہے، یہ بات سنتے ادھر دیکھو، خاص اہم مسئلہ ہے، اس پر بڑا ضروری ہے آپ کا متوجہ رہنا۔ محمود غزنوی کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کرتا تھا ہمیشہ کہ میں واقعی سبکتگین بادشاہ کا بیٹا ہوں یا معاذ اللہ میرا باپ کوئی اور ہے، اور ایک خیال مجھے آتا تھا کہ قیامت واقعی قائم ہوگی، شک رہتا، اور تیسرا میرے دل میں خیال آتا تھا کہ یہ مولوی بیچارے کمزور سے ہوتے ہیں، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ علماء نبیوں کے وارث ہیں، تو یہ واقعی حدیث سچی ہے یا مولویوں نے اپنی شان کے لیے بنا لی ہے؟ کہتے شک تھے 3، میں کہتا نہیں تھا کسی سے پر دل میں رہتے تھے۔ ایک دن میں ہندوستان کی ایک گلی سے گزر رہا تھا تو دین کا ایک طالب علم نے ایک کونے میں بیٹھ کے تھڑے پہ پھٹے پہ بیٹھ کے نا سبق یاد کر رہا تھا۔ اسے جب سبق بھول جاتا نا تو ایک ہندو کھتری کی دکان تھی، اس کے اندر چراغ جل رہا تھا اور ایک چھوٹا سا روشن دان تھا، اینٹ نکلی ہوئی تھی، وہاں سے نا ایک کرن باہر آ رہی تھی روشنی کی۔ تو وہ طالب علم جب سبق بھول جاتا تو کتاب روشنی کے آگے کرتا، عبارت دیکھتا، پھر کونے میں جا کے یاد کرتا۔ محمود کہتے مجھے بچے کا ذوق بڑا اچھا لگا،
میں نے اسے بلایا، میں نے کہا بچے تم لالٹین کیوں نہیں خریدتے؟ تو کہنے لگا میں یتیم ہوں اور رسول اللہ کا دین پڑھنا میرا شوق ہے، مدرسے میں پڑھتا ہوں پر غربت ہے، لالٹین نہیں۔ کہتے ہیں میں نے اسے تھپکی بھی دی اور لالٹین بھی دی۔ میں نے اسے کہا 2 سپاہیوں کی ڈیوٹی لگائی، جب تیل ختم ہو جائے تم نے تیل پہنچانا ہے۔ محمود کہتے ہیں زندگی میں بڑی نیکیاں کی تھی اور جتنا سکون آج ملا پہلے کبھی نہیں ملا تھا۔ کہتے ہیں شاہ کی نماز پڑھی تو دل میرا ٹھنڈا ٹھنڈا ٹھار، پھولوں کی سیر پہ میں سویا۔ کہتے ہیں آج تو میرے نصیب ہی جاگ گئے، نصیب ہی جاگ گئے۔ کہتے ہیں سارا شہر ایسے جیسے پھولوں کی طرح مہک رہا ہے۔ کہتے ہیں میں کیا دیکھتا ہوں کہ خواب میں میرے رسول تشریف لے آئے، خواب میری وچ ماہی آیا تے میں گل وچ پا لئیاں باواں تے ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولاں کتے پھر بچھڑ نہ جاواں۔ اور کسی شخص نے کہا تھا چر ہویا مینوں ترلے لیندیاں کدی موڑ میرے ول واگاں، خواب میری وچ ایک بار جے آویں میں ساری عمر نہ جاگاں۔ کہتے حضور آئے خواب میں، ایک جملہ حضور نے کہا، ایک جملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک، اور میرے تینوں سوالوں کے جواب دے دیے۔ ذرا دل کے کانوں سے سننا۔ کہتے محبوب فرمانے لگے او سبکتگین کے بیٹے، تو نے آج میرے ایک وارث کی خدمت کی ہے، میں قیامت کے دن تیری سفارش کروں گا۔ کہتے ہیں مجھے سمجھ آ گئی کہ میں سبکتگین کا بیٹا ہوں، مجھے سمجھ آ گئی کہ قیامت قائم ہوگی، مجھے سمجھ آ گئی کہ علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ 101 حافظ شہید ہو گیا، 101 پھول جیسے بچے۔ اور جب اتحادی فوج کا، افغان اور امریکی فوج کا جب بم گرا نا، تو حافظوں کے ہاتھوں میں سندیں تھیں اور ان پر لکھا تھا کہ انہوں نے قرآن پورا پڑھ لیا۔ ان کے ہاتھوں میں نا ان کے سروں سفید رنگ کی پگڑیاں تھیں، خبر یہ تھی کہ یہ آج رسول اللہ کے دین کے قرآن کے حافظ ہو گئے۔ نہ کسی نے کوئی ملی ترانہ پڑھا ہے، نہ بریکنگ نیوز رہی ہے۔ پشاور میں ایک سکول پہ حملہ ہوا تھا، وہ بھی پٹھانوں کے بچے تھے، یہ بھی پٹھانوں کے۔ فرق کیا ہے؟ میں مدرسے کا طالب علم ہوں، مجھے آج بتائے سارا معاشرہ، اگر میتھمیٹک پڑھنے والے مدرسے پہ حملہ ہو تو ملی ترانے بنے اور میڈیا چیخے، فوج حرکت میں آئے، اور اگر قرآن پڑھنے والا 101 شہید ہو جائے تو کوئی پرواہ نہیں۔ میں نے پرسوں کہا تھا کسی کا ایک شعر، میں نے وہ کہا تھا بھیج خدا عیسیٰ کو اب نازل کر دے مہندی کو، بھیج خدا عیسیٰ اب نازل کر دے مہندی کو، آ دیکھ دجال آزاد ہوئے اور پھولوں کے کیا حال ہوئے۔ کوئی نہیں بولا۔ 17 جنازے کشمیر کے ایک دن اٹھے، 17۔ امریکہ کا کتا بھی مر جائے تو اسلامی ملکوں کے وزیر اعظم پہنچ جاتے ہیں کہ وہ کہیں دہشت گردوں نے تو نہیں مار دیا، مجھے کو بتائے تو صحیح۔ کشمیری دہشت گرد ہے، افغانستان والے دہشت گرد ہیں، سب سے بڑا دہشت گرد وہ ہے جس نے قرآن پڑھنے والوں پہ حملہ کیا ہے۔ اور مجھے شکوہ ہے اپنے میڈیا سے بھی، مجھے شکوہ ہے ان سب اداروں سے جو اس کو، ہم نے بڑا احتجاج کیا تھا، تڑپ کر بولے تھے ہم جب بچوں پہ حملہ ہوا، میری ریکارڈنگ آپ اٹھا کے دیکھیں، اتنی سخت تقریر شاید ہم نے کبھی نہ کی ہو۔ لیکن حافظ اگر کٹ جائیں تو کوئی پرواہ نہیں، حافظ اگر کٹ جائیں تو کوئی پرواہ نہیں۔ یہ بچے ہمارے پاس قرآن مجید یاد کرتے ہیں، ہم سے کوئی پوچھے ان کا درد کیا ہے، ہم سے کوئی پوچھے ان کی تکلیف کیا ہے۔ وہ حافظ جتنے 4 سال لگا کے ایک ٹانگ پہ بیٹھ کے پورا قرآن یاد کیا، ایک ٹانگ پہ، اور جس دن اس کا مکمل ہوا تم نے بم سے اس کی بوٹیاں بکھیر دیں۔ امریکہ ٹوٹنے والا ہے، لیکن ہمیں اس کے
टूटने से ज्यादा अफसोस नहीं, हमें उन पे ज्यादा अफसोस है जो जालिम इसके तादी बने हुए हैं, जो मुसलमान कहला के इसके तादी बने हुए हैं। तो हमने रसूलुल्लाह को मुंह दिखाना है। याद रखना, ये तालिब इल्म मेरे नबी के दीन के वारस है। हुजूर ने फरमाया है 70 आदमी सारी रात खड़े रह के इबादत करें, एक आलिम इशा पढ़ के सोए, फजर के वक्त उठे, फिर भी अल्लाह रसूल की नजर में आलिम की ज्यादा कदर है। अमेरिका को खदशा है उलमा से, वो डरता है रसूलुल्लाह का नाम लेने वालों से, लेकिन हम उन्हें बताएंगे। मैंने तैयार किया है, मैं एक छोटा आदमी हूं, पर मैंने तैयार किया है जाती तौर पर कि अगर हम 40 बच्चों को कुरान की याद कराते थे तो अब हम 100 बच्चों को कराएंगे। जो 100 को कराता था अब 200 को कराएगा इंशाअल्लाह ताला। उन एक एक बच्चों की शहादत के इवज हम सैकड़ों बच्चों को कुरान की याद कराएंगे और तुम्हें बताएंगे ये मुस्तफा का दीन है। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही ये उभरेगा जितना कि दबा दोगे। ये मदारस पहले भी हुकूमतें नहीं चलाती, ये रसूलुल्लाह के नौकर चलाते हैं और इंशाअल्लाह ये चलते रहेंगे, ये महकते रहेंगे, ये फूलते रहेंगे और यही चिराग जलेगा तो रोशनी होगी। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।